السلام علیکم جی پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ جناب؟ آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ریکوری فیملی سوٹ میں ریکوری کیسے کروائی جا سکتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے ایگزیکیوشن ہم اس کو کہیں گے، اجرا بھی کہتے ہیں اردو میں، کہ جب ایک کوئی بھی کیس میں، فیملی کیس میں جب آپ ڈگری کروا لیتے ہیں، وہ ڈگری چاہے خلا کی ہو، کونجوگل رائٹس کی ہو، سمان جہیز یا دوسری حق مہر وغیرہ کی ڈگری ہوتی ہے، تو آپ ڈگری کی تمیل کیسے کروائیں گے اور تمیل کروانے کے بعد ریکوری کیسے کروائیں گے اور ڈگری کیسے قابل عمل بنائیں گے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اس کی ایگزیکیوشن لگوانی پڑے گی۔ ایگزیکیوشن کیسے لگوائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے آپ مصدقہ کاپی بنوائیں گے اس ڈگری کی، اور وہ تو ایک علیحدہ طریقہ ہے کیسے بناتی ہے۔ وہ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی فائل تیار کرنی ہے، اس میں وکالت نامہ وغیرہ لگا کے ساری چیزیں، تو اس کو کورٹ میں فائل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کورٹ میں فائل کرنے کے بعد اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ کورٹ دوبارہ سے نوٹس کرتی ہے پارٹی کو نوٹس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پارٹی آتی ہے اور اس میں آ کے اپنا یا تو رقم دے گی اور ریکوری کروائے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کے فرنٹ جاری ہوں گے یا ادر پراپرٹی اٹیچ وغیرہ جو پروسیس ہے، تنخواہ بند کرنا، یا اس میں اور بھی پروسیس ہیں، جیسے میں کورٹ فصل بیچ دیتی ہے، کوئی ایسی چیز بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں سے اگر آپ پیش کریں تو اس کے بینک میں سے رقم بھی نکلوا سکتی ہے۔ کورٹ کے پاس بہت سارے طریقہ ہیں، اس کے مویشی بیچ سکتی ہے، وہ آپ نے کورٹ کو بتانا ہے کہ ہم کس طریقے سے ریکوری چاہتے ہیں، اس میں آپ فل کر کے اور کورٹ کو بتائیں گے، پھر کورٹ اس میں ریکوری کروائے گی۔ اب خلا کے دعوے میں آپ نے ڈگری کی تمیل کیسے کروانی ہے؟ سب سے پہلے اس طرف آ جاتے ہیں۔ خلا کے دعوے میں اگر آپ کا ڈگری ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے لے کر نہیں بیٹھنا، آپ نے وہ ڈگری کو جمع کروانا ہے یونین کونسل میں، اور یونین کونسل 1 بائی 1 کر کے 3 مہینوں میں آپ دونوں کو بلائے گی اور ریکونسلیشن کا پروسیس ہوگا، اور اگر آپ اس میں ریکونسلیشن جو ہے فیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو جو ہوتا ہے ڈائیورس کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، جو اس کا پروو ہوگا، اور اسے آپ دکھا کے اور اس کی کاپی دے کے آپ آگے شادی کر سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ اس میں ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد اور خلا ہو جانے کے بعد بھی آپ صلح کر سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہے مسلم فیملی آرڈیننس 1961 کا سیکشن 7 ہے، جو کہ ڈیورس کے بارے میں بتاتا ہے کہ سیم ہسبینڈ سے عورت 3 بار شادی کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوسری طرف نہیں جانا، ہم نے اس ایگزیکیوشن پہ ہی رہنا ہے اور ریکوری پہ رہنا ہے، کیونکہ یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ تو دوسرا ہے سمان جہیز کا دعویٰ، اس میں کیسے ریکوری ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ نوٹسز کے بعد اگر وہ خود بخود سامان دینے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے تو آپ جو ہے اس میں بیلف جو ہے کورٹ مقرر کرے گی، اور بیلف ساتھ آپ ٹائم سیٹ کریں گے اور بیلف کو لے کے گھر پہ جائیں گے۔ بیلف آپ کو سارا سامان لسٹ کے حساب سے جو ہے کورٹ میں اپنے آرڈر میں جو لسٹ کورٹ نے بتائی ہے، اس لسٹ کے حساب سے سارا سامان آپ کو پورا کرے گا، اور اگر پورا نہیں ہوتا تو جو سامان آپ کا رہ گیا ہے وہ اپنے رپورٹ میں لکھے گا اور ساری رپورٹ بنا کے کورٹ میں جمع کروائے گا، کیونکہ وہ جو سامان رہ گیا ہے اس حساب سے یا تو وہ سامان دے گا جو مدعا علیہ ہے، مدیونی ڈگری ہے، اور یا تو وہ سامان دے گا یا پھر اس کے عوض جو رقم کورٹ مقرر کرے گی وہ رقم اس کو دینی ہوگی۔ اب یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو کیس ہے خرچے کا، بیوی بچوں کا خرچے کا دعویٰ ہوتا ہے، اس میں خرچہ جو ہے وہ ڈگری ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو انٹیرم خرچہ ہوتا ہے نا، وہ انٹیرم خرچہ تو آپ لے رہے ہیں، انٹیرم خرچہ تو اسی دن سے لگ جاتا ہے جب سے کوئی
ہسبینڈ کورٹ میں آ کے اپنا جواب دعویٰ دے دیتا ہے. اب وہ انٹرم خرچہ آپ لے رہے ہیں تو وہ خرچے کے بعد جب کیس اب ڈگری ہو گیا ہے تو آپ کا اکثر کیسز میں کورٹ جو خرچہ ڈگری کرتی ہے وہ اس دن سے ڈگری کرتی ہے جس دن سے کیس فائل ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, انسٹیٹیوشن آف کیس سے ڈگری ہوتا ہے. کچھ کیسز میں سابقہ خرچہ بھی ڈگری ہوتا ہے. سابقہ وہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے. آپ نے کاؤنٹ کیسے کرنا ہے کہ فائنل ڈگری میں آپ نے جس دن سے کیس شروع ہوا تھا اس دن سے آپ نے ٹوٹل خرچہ جو ہے جمع کرنا ہے, کیونکہ ہمیشہ اگر خرچہ شروع میں 4-5 ہزار لگا ہے لیکن جب وہ فائنل ڈگری میں 8,000 روپیہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے 8,000 روپے کے حساب سے آپ نے وہ ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ جمع کرنا ہے, اور وہ ٹوٹل آج تک جمع کرنا ہے, اور اس میں 10% جو ہے اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور 10% اضافہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے سالانہ کے حساب سے آپ نے جو اضافہ ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد اگلا جو ہے ریکوری جو ہے وہ آ جاتی ہے بازو دعوے کی. بازو دعوے کی جو ڈگری ہوتی ہے اس میں تمیلے کے لیے آپ جو ہے اجرا نہیں لگوا سکتے. اس میں آپ یونین کونسل میں جائیں گے, وہ ڈگری جمع کروائیں گے اور وہاں سے اجازت لے کے آپ آگے دوسری شادی کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ایجیکٹیشن آف میرج کا دعویٰ. اس میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو اس کے بعد یہی اس میں پروسیس ہیں ریکوری کے. باقی یہ پوسٹ ہم نے لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ. تو ہاں, اس میں ایک طریقہ آپ کو ہے کہ بذریعہ جو اس کے پروسیس ہیں بتا ہی دیے جائیں تھوڑے سے, کہ اگر تنخواہ جو ہے بچے کے خرچے کا معاملہ ہے تو اس میں تنخواہ جو سرکاری ملازم کی تنخواہ جو ہے کورٹ روک سکتی ہے. وہ تنخواہ روک دے گی, بلاک کر دے گی, اور بلاک کر کے ایسے بھی آرڈر کرتی ہے کورٹ کہ ہاف پیمنٹ جو ہے وہ روک لی جائے, اور وہ بیوی کو دی جاتی ہے اس مد میں کہ وہ بچے کا خرچہ اور اپنا خرچہ جو ہے وہ چلا سکے. تو ایک یہ پروسیس ہے, اس میں تنخواہ روک کے خرچہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور دوسرا ایک اس میں پروسیس ہے کہ گرفتاری. اگر ہسبینڈ سے آپ نے لینے ہیں پیسے اور وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو رہا تو کورٹ اس کی وارنٹ جاری کرے گی جس کے تھرو آپ اس کو گرفتار کروا کے. تو گرفتاری میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ گرفتار کتنی دیر ہوگا. کم از کم 1 سال کے لیے گرفتار ہوگا, اور اگر وہ خرچہ دے دیتا ہے بیچ میں تو جیسے ہی وہ پیسے دے گا اس وقت کمپرومائز کر کے کورٹ اس کو رہا کر دے گی. لیکن اگر 1 سال کاٹنے کے بعد بھی وہ ڈگری ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد بھی اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے, کوئی مکان کوئی چیز ہوگی تو وہ کورٹ سیل کر کے اس سے لے سکے گی. اور اس کے بعد اٹیچمنٹ آف پراپرٹی. ہاں, اس میں اب اگر اس کی کوئی پراپرٹی آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کورٹ کو بتائیں گے کہ یہ اس بندے کے پاس پراپرٹی ہے تو یہ آپ سیل کر کے تو مجھے میری ریکوری کریں. تو کورٹ اس کو اٹیچ کر کے اور سیل کر کے آپ کو اس کی ریکوری کروا کے دے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ کھڑی فصل بیچ کے اس سے ریکوری, مال مویشی اور بہت ساری چیزیں جو ہے بیچ کے کورٹ جو ہے آپ کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیزیں ہیں, تو کورٹ ان کو بیچ کے آپ کو ریکوری کرا کے دے سکتی ہے. ہاں, کچھ لوگ ہیں جی کہ ہسبینڈ باہر گیا ہوا ہے تو اس سے کیسے ریکوری کروائیں. تو ہسبینڈ جو ہے جب واپس آئے گا نا, جب 1-2 سال بعد, 3 سال بعد, 4 سال بعد, اس وقت اس سے ریکوری ہوگی. اگر آپ اس کے وارنٹ جاری کروا کے رکھیں گے جب آئے گا گرفتار ہو جائے گا, اور یہ ڈگری جان نہیں چھوڑتی, یہ مرتے دم تک بھی آپ
اگر آپ کی پراپرٹی ہے مرنے کے بعد تو آپ کے وارثان سے آپ کی پراپرٹی میں سے یہ رقم کاٹ لی جائے گی، لیکن یہ ختم نہیں ہوگی رقم۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب بھی وہ قابو آئے گا پکڑا جائے گا۔ اب شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کیس سے معلومات رکھیں اور اس کو چھوڑ نہ دیں بیچ میں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ریکوری کن لوگوں پر ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں کو آپ نے پارٹی بنایا نا کیس میں، ان پہ سے ریکوری ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہسبینڈ ہی ہے جس سے آپ ریکوری کروا سکتے ہیں، ہسبینڈ سے ریکوری ہوگی، یا وہ بندہ جو کہ اس کی جگہ پہ ضمانتی دیتا ہے۔ اکثر لوگ، یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ہسبینڈ پکڑا جاتا ہے تو جلدی جلدی آ جاتے ہیں ضمانت دینے کے لیے۔ وہ ₹1,00,000 اس نے یا 2 لاکھ جمع کروا دیا، باقی 20 لاکھ رہتا ہے، تو اس کی ضمانت دے دی کچھ لوگوں نے کہ جی ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں تو یہ اب آئندہ پے کرے گا۔ تو یہ ضمانت جو ہے بھائی آپ نے دے دی تو آپ پھنس گئے سمجھ لو، کیونکہ اس میں آپ نے اپنی رجسٹری دینی ہے مکان کی، تو پھر ہوگی۔ تو اب وہ تو باہر آ جائے گا، لیکن اگر وہ پھر پیسے نہیں دیتا تو پھر آپ کا مکان، کورٹ آپ کو شو کاز نوٹس جاری کرے گی کہ آپ کا مکان کیوں نہ سیل کریں۔ پھر آپ نے جو وہاں پہ جتنی رقم کی ضمانت دی ہوتی ہے آپ نے وہ رقم دینی ہے، یا پھر کورٹ آپ کی سیل کرے گی پراپرٹی۔ تو کچھ کیسز میں جو ہے دادا یا سسر کو بھی پارٹی بنایا جاتا ہے، تو اگر ہسبینڈ فوت ہو جائے تو پھر دادا قابو آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یا دادا، اس میں ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ جس میں دادا جو تھا وہ ولی تھا، ولی نکاح نامے میں، تو اس سے حق مہر بھی ریکور ہو چکا ہے کیسز میں۔ تو یہ ایک ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ ریکوری کیسے کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ ریکوری کے حوالے سے اکثر سوالات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ تو آج میں نے سوچا ایک ویڈیو بنائی جائے جس سے اس بارے میں معلومات دی جائے۔ یہ باقی ساری چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں، تو آپ ہماری ویب سائٹ سے آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔